نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ پاک کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ پاک خوش رکھے اس شخص کو جس نے ہماری کوئی حدیث سنی پھر اس کو یاد رکھا اور آگے پھیلایا۔ جب سورج نکلے تو آپ یہ دعا پڑھا کریں، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں معاف رکھا اور گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ فرمایا۔ کتاب یہ معارف الحدیث کا حصہ 100 ہے۔ اس دن ہم پڑھ رہے تھی جی طہارت جزو ایمان ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہے۔ کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے ہیں آسمان اور زمین کو، اور نماز نور ہے اور صدقہ دلیل و برہان ہے۔ آج آگے ہے جی والصلاۃ نور، والصلاۃ نور، آج ہے نماز کے بارے میں۔ والصدقات برہانا والصبر ضیاء، اور آج ہے جی والصبر، صبر کے بارے میں، اور ضیاء کے بارے میں ہے کہ اور صبر روشنی ہے۔ اور صبر کا دیکھیں، صبر کے کیا معنی ہے؟ صبر کے معنی ہے، لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، قابو پانا، استقامت، اللہ پر بھروسہ۔ الصبر کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ صاد با اور را۔ اصل فعل کیا ہے؟ صبرا یصبر صبرن۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے تکلیف، مصیبت، خواہشات کے مقابلے میں ثابت قدمی اختیار کرنا۔ اور ضیاء روٹ ورڈ ہے صاد باؤ اور حمزہ۔ اصل فعل کیا ہے؟ ضاء یضیء ضیاءً۔ لغوی معنی ہے چمک، تیز روشنی، وہ روشنی جو خود سے نکلتی ہے، منور کرنے والی، ہدایت دینے والی۔ ضیاء اور نور میں فرق دیکھیں، نور نرمی والی روشنی ہوتی ہے جیسے چاند کی روشنی، اور ضیاء طاقتور روشنی ہوتی ہے، جلتی ہوئی روشنی جیسے سورج کی روشنی۔ معارف الحدیث میں جی طہارت جو ہے جزو ایمان ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا قرآن و حدیث میں الطہور کا ذکر پاکی کے لیے استعمال ہونے والے پانی یا عمل کے طور پر آتا ہے۔ پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ طہارت پاکیزگی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ پھر پڑھا تھا تسبیحات کے بارے میں اور تمہید کے بارے میں، اگر دونوں کلمے مل جاتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان وہ نور بھر دیتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور جو نماز ہے وہ نور ہے، اور صدقہ کیا آپ کے لیے حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، اور صبر کیا ہے؟ وہ ایک روشنی ہے۔ حدیث میں نماز نور اور صبر کو ضیاء کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز ہدایت اور سکون دیتی ہے، چاند کی روشنی سے تعبیر ہے۔ نماز کو کیوں چاند کی روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے؟ یہ ہدایت بھی ہے اور سکون بھی دیتی ہے۔ صبر برداشت اور اندرونی جلن کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ضیاء کا لفظ آیا ہے جو سورج جیسی جلن والی روشنی ہے۔
صبر کے لیے یاد رکھیں گے یہ برداشت ہے اور اندرونی جلن کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح سورج ہمیں روشنی تو دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں حرارت بھی دیتا ہے, تھوڑی اس میں سختی پائی جاتی ہے. اسی طرح صبر ہے, آپ برداشت کریں گے لیکن اس میں کیا ہوگا, جلن بھی ہوگی. مکمل تشریح دیکھیں. والصبر ضیاء کا مفہوم, صبر ایک روشن کرنے والی, جلا بخشنے والی, ہدایت دینے والی روشنی ہے. جلا بخشتی ہے, ہدایت دینے والی. صبر مشکل راستے میں ساتھ دینے والا چراغ ہے. یہ سورج اور چراغ کی روشنی سے اس کو تعبیر ہے, جو روشنی تو دیتے لیکن ان میں سختی بھی پائی جاتی ہے. یہ روشنی ایسی ہے جو اندر سے نکلتی ہے اور انسان کو راہ حق پر ثابت قدم رکھتی ہے. اب روحانی اثر دیکھیں. دل کی روشنی, صبر کرنے والا شخص اللہ کی رضا کو سمجھنے لگتا ہے. نفس پر قابو پاتا ہے کیسے؟ خواہشات, غم, غصہ پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے. آخرت کی نجات اللہ پاک صابرین کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ایمان کی روشنی ہے. اب ضیاء کا مطلب ہوتا ہے چمکدار روشنی جو خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے. صبر انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے, پریشانیوں میں اللہ پر یقین قائم رکھنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اب ضیاء کے بارے میں, جو سورج اور چراغ سے روشنی حاصل ہوتی ہے. یہ روشنی وقتی نہیں ہے بلکہ ایک مسلسل عمل سے ملتی ہے. جیسی سورج کی روشنی مسلسل ہوتی ہے مگر ساتھ ساتھ حرارت بھی دیتی ہے, یعنی تکلیف بھی دیتی ہے. صبر صرف دکھ سہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے. یہ روشنی انسان کے کردار, دل اور ایمان کو روشن کرتی ہے. یہ روحانی اثر ہے اس کا. ہر مصیبت میں مومن اللہ کو یاد کرتا ہے, یہی اسے ضیاء زنی روشن کرتا ہے. اب آپ کو والصبر ضیاء کا مطلب سمجھ آیا کہ صبر کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا, اس سے اللہ پاک برداشت کرنا, قابو پانے, استقامت اور اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کا سبق ملے گا, آپ کی تربیت ہوگی. اللہ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہوں گے؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے تکلیف کو برداشت کرتے ہیں, مصیبت کو خواہشات کے مقابلے میں ثابت قدم رہتے ہیں. آگے القرآن حجت لک او یا علیک. قرآن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف ایک حجت ہے, یعنی ایک دلیل ہے. اگر تو قرآن پر عمل کرے گا تو یہ قیامت کے دن تیری طرف سے سفارش کرے گا. قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن پاک جو ہے ایک عمل کرنے کی کتاب. آپ اس پر عمل جب کریں گے تو یہ آپ کی سفارش کرے گا, اور اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو یہ اس کی مخالفت تو اس کی مخالفت کی تو یہی قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا. قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے بلکہ عمل کی دعوت ہے. قرآن پاک کو پڑھیں اور اس پر عملی طور پر کام کریں, عمل کر کے دکھائیں. قرآن لفظ کو دیکھیں, روٹ ورڈ کیا ہے اس کا, مادہ کیا ہے اس کا, قاف, را اور حمزہ, اور اصل لفظ کیا ہے, قرأ. وزن کیا ہے اس کا, کس کے وزن پر ہے, فعلا کے وزن پر ہے. القرآن کیا ہے, مصدر ہے, مطلب جو پڑھا گیا. اعراب کیا ہے اس کا, مبتدا ہے, یہ مرفوع ہے. الف لام پلس قرآن پلس ضمہ. حجت خبر ہے, قرآن کی خبر ہے کہ وہ حجت ہے. حجت قرآن جو ہے مبتدا ہے, حجت ان کے اس کی خبر ہے, خبر دی جا رہی ہے. روٹ ورڈ کیا ہے, حجت ان کا جیم, ہا, جیم, جیم. وزن کیا ہے, فعلا کے وزن پر ہے, معنی دلیل, برہان, ثبوت. لکا کے معنی ہے تمہارے حق میں. او علیکا, علیکا کیا ہے, یا تمہارے خلاف. علیکا تمہارے خلاف. دونوں لکا اور علیکا کیا ہیں,
جار اور مجرور ہیں اور حجت کی کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے یعنی ایمان، عبادات، اخلاق، معاملات، تو قرآن اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت یعنی سفارش کرے گا۔ آپ ایمان بھی لاتے ہیں، عبادات بھی کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق بناتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ آپ کے لیے سفارش کرے گا، یعنی لقا تمہارے حق میں حجت ہے، یہ آپ کی سفارش کرے گا۔ اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ دے یعنی اس پر عمل نہ کرے تو قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا، یعنی علیہ کا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اب قرآن صرف پڑھنے کے لیے، اب حدیث کا کیا پیغام ہے، اس حدیث کا کیا پیغام دیا جا رہا ہے، بلکہ سمجھنے، عمل کرنے اور زندگی پر نافذ کرنے کے لیے حدیث ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ پڑھیں، بلکہ سمجھیں، عمل کریں اور زندگی پر اس کو نافذ بھی کریں۔ یہ کتاب زندگی کا معیار ہے، جو انصاف کرے گی ہم نے اس کے ساتھ، یہ اس وقت انصاف کرے گی ہم نے اس کے ساتھ کیسا انصاف کیا ہے۔ اب اعراب دیکھ لیں، اعراب بھی دیکھ لیں، معنی بھی دیکھ لیں، وزن بھی دیکھ لیں، روٹ ورڈ بھی دیکھ لیں اور لفظ بھی دیکھ لیں، تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں، وضاحت کرنے میں آسانی ہو۔ یہ مرفوع ہے، پڑھی جانے والی کتاب، فعلان کے وزن پر ہے، قاف را اور ہمزہ کا روٹ پر القرآن مرفوع ہے۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ فاعل۔ گواہی ہے، فعل کے وزن پر ہے، ہا جیم جیم حجت، مجرور ہے تمہارے حق میں، ملکیت ہے، لکا تیرے لیے، مجرور ہے تمہارے خلاف، علیہ کا، یہ مرکب جاری ہیں دونوں، یعنی مجرور ہیں آپ کے لیے، یہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اگر کسی قسم کی آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی سمجھ نہ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔